دیکھیں جو تصور اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا نا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کی مسجد کے اندر کی زندگی جو ہے وہ دین ہے، صحیح، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسجد کے باہر کی جو زندگی ہے وہ بھی تمہارا دین ہے۔ دین میں جہاں حج کی بات ہے، روزے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، نماز کی بات ہے، وہیں پر دین کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان امانت دار کتنا ہے، دیانت دار کتنا ہے، ناپ تول میں کمی کوتاہی تو نہیں کرتا۔ صحیح، وہاں پر دین کے یہ بھی تقاضے ہیں کہ انسان معاشرے میں لوگوں کے ساتھ معاشرتی طور پر زندگی کیسے بسر کرتا ہے، بطور ہمسایہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے جتنا جی، فائدہ مند ہے۔ جب وہ ہمسایہ ہے تو کس انداز میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اساس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ فرمایا کہ بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو جائیں، صحیح بات، جب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو جائیں۔ اور جب بندہ ایک دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا، تو دین کا بنیادی طور پر فائدہ جو اس کے کردار میں پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رواداری کا عادی ہو جاتا ہے، انسان اخوت کا عادی ہو جاتا ہے، اور انسان زندگی کے ہر قدم میں یہ غور و فکر لے کر چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ہر عمل کا جائزہ لے گا، اور پھر مجھے بالآخر قیامت میں اس کا سزا یا جزا دونوں صورتوں میں موازنہ ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ان کی چونکہ عادت تھی، وہ رات کو گشت فرماتے تھے لوگوں کے احوال پر جائزہ لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے گلی سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے دیا روشن ہے اور کچھ گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ آپ دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے مخاطب اور اس سے بات کر رہی تھی کہ بیٹا دودھ لینے والا بھی آئے گا، اور آج بکری نے اس قدر دودھ نہیں دیا جو اس کی مقدار پوری کی جا سکے، تو تم دودھ میں پانی ڈال دو۔ تو اس نے کہا کہ امی جان، امیر المؤمنین فاروق اعظم نے منع کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فاروق اعظم کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ یہ عقیدہ سب کا مضبوط ہو جائے، یہ ہر لمحے کے لیے ہو جائے۔ دیکھیں ہم دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں نا، اگر کسی کو خبر دے دی جائے کہ آپ جس روم میں بیٹھے ہیں یا جس ادارے کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، تو یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو لوگ اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مانیٹر کیے جا رہے ہیں، تو لوگ غلط کام نہیں کرتے، لوگ کم چوری نہیں کرتے، لوگ کرپشن نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہماری عیبوں سے آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ شعور اجاگر ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ایک کیمرہ ہم پر ہر وقت فوکس ہے، صحیح، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی آگاہ ہے اور بڑی سے بڑی برائی پر بھی آگاہ ہے، اور کل بروز قیامت اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا، تب یقین کریں کہ نظام کائنات میں کس قدر درستگی آ جائے۔ یہی انسان اگر یہ سوچ لے کر مارکیٹ کے اندر چلا جائے تو ہماری معیشت کتنی مضبوط ہو جائے، ہمارا کاروبار کس قدر بہتر ہو جائے، امانت داری ہمارے اندر آ جائے، مارکیٹ کے اندر، بزنس کے اندر کمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، حضور بازار میں تشریف لے گئے تو ایک تاجر گندم بیچ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اناج کو کھنگالا اور اندر سے کچھ دانے نکالے تو وہ گیلے تھے، ذرا نم تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اوپر کے اناج کے دانے جو تھے وہ ذرا خشک تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا جن کو یہ اناج بیچ رہے اس کو اس کی خبر ہے؟ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے رسائی حاصل کرو گے؟ یعنی کہ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم اپنا اناج بیچیں تو وہاں پر بھی دین کا عمل دخل ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم زندگی کے جس پہلو میں چلے جائیں وہ زندگی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جزا اور سزا کے لیے جائیں گے، تو دین ہمیں ہر جگہ پر مخاطب کرتا ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔